السلام علیکم۔ اس ولاگ میں ہم ڈسکس کریں گے گائٹر یا کلر کیا ہے، کلر کی کیا وجوہات ہیں اور کلر کتنی اقسام کا ہوتا ہے اور اس کے لیے کیا انویسٹیگیشن ہوگی اور کیسے اسے ٹریٹ کیا جائے گا۔ اب اس میں سب سے پہلے کہ کلر کیا ہے۔ کلر کے لیے اسے ہم انگلش میں گائٹر کہتے ہیں، یا اب اس کی جو اقسام ہیں، اب اس میں اگر دیکھیں تو کلر جو ڈیفینیشن تو یہ گلے کے درمیان میں جہاں پہ نیک میں گلٹی ہوتی ہے، نیک کے سینٹر میں، تو یہاں پہ جو ہڈی ہے اس کے نیچے یہ گلٹی ہوتی ہے، یہ غدود ہوتی ہے یہاں پہ نارملی ہر ایک میں ایک تھائرائڈ غدود ہوتی ہے، تھائرائڈ گلینڈ۔ جب یہ بڑھ جائے سائز میں تو اسے گلر کہتے ہیں۔ تو تھائرائڈ گلینڈ کے بڑھنے کو گلر کہتے ہیں، انگلش میں اسے گائٹر کہتے ہیں۔ اب اس کی ڈفرینٹ اقسام ہیں۔ ایک ہوتا ہے گلر بڑا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ڈیفیوز گائٹر، یعنی ڈیفیوز کا مطلب ہے کہ گلر جو ہے وہ پورا اوور آل بڑھ جائے گا، کوئی گلٹیاں نہیں ہوں گی، اوور آل ہی وہ بڑا ہوگا۔ یا نوڈیولر گائٹر، گلٹیوں والا گلر، دوسری قسم ہے گلٹیوں والا گلر، نوڈیولر گائٹر، یعنی ملٹی نوڈیولر گائٹر، ایک سے زیادہ گلٹیاں ہوں۔ ایک ہوتا ہے سنگل سولیٹری نوڈیول، ایک گلٹی والا، ایک گلٹی بنی ہوگی گلر میں، صرف ایک گلٹی ہوگی، یعنی وہی ایک گلٹی محسوس ہوگی یہاں۔ تو اگر ڈیفیوز گائٹر ہے یا گلٹیوں والا گلر ہے یا ایک گلٹی ہے تو اس سے کیسے ہم فرق کریں گے، چیک کریں گے۔ اس کی ایک تو علامات ہیں جس کی وجہ سے ہم تشخیص کرتے ہیں۔ بطور ایک ڈاکٹر جب ہمارے پاس پیشنٹ آئے گا تو ہر وہ گلٹی جو کھانا یا کوئی تھوک نکلنے سے اوپر کو موو کرے وہ گلر ہوگی۔ وہ تو ہمیں تو پتہ لگ جاتا ہے، ہم جہاں پہ ہاتھ رکھتے ہیں یا دیکھتے ہیں پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ وہ تھوک نکلے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ گلر ہی ہے یا تھائرائڈ کی گلٹی ہے، یعنی وہ جو اقسام ہیں۔ اب ان میں ایک اور دوسری طرح سے ہم جو ان کی اقسام کرتے ہیں، زیادہ رطوبتوں والا گلر پیدا کرتا ہے یا کم رطوبتیں پیدا ہوں گی، یا اس میں جو رطوبتیں ہیں وہ نارمل ہوں گی۔ اب جو زیادہ رطوبتیں پیدا کرتا ہے گلر، اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اس میں جسم گرم ہوتا ہے، ہارٹ بیٹ اکثر تیز ہو جاتی ہے، دل دھڑکن تیز کی طرح وہ پلپیٹیشن ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہے جسم گرم محسوس ہوتا ہے، لوز موشن کافی پیشنٹ کو بار بار لگتے ہیں، اور اس کے علاوہ ویٹ لاس ہو جاتا ہے، بھوک زیادہ لگتی ہے، اور نیند نہیں آتی، اور ٹریمرنگ، ہاتھ کا پھپانا، جسم کا پھپانا، جسم میں وائبریشن، جسم کامتا فیل ہونا، جسم لین ہونا، تھن ہونا، یہ زیادہ رطوبتیں پیدا ہونے کی علامات ہیں۔ اگر گلر کم رطوبتیں پیدا کر رہا ہو تو اسے ہم ہائپو تھائرائڈزم کہتے ہیں۔ ہائپو تھائرائڈزم میں کیا علامتیں ہیں؟ یہ ایک تو جسم بھاری ہوگا، ویٹ زیادہ ہو جائے گا، ٹانگوں میں سوج ہوگی، نیک میں سوج ہو سکتی ہے، اور یہ زیادہ تر خواتین میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں بھوک جو ہے وہ ایوریج ہوتی ہے، وہ زیادہ نہیں لگتی، لیکن ویٹ زیادہ گین ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نیند زیادہ آئے گی، غنودگی سی رہے گی، تھکاوٹ ہوگی، پٹھوں میں دردیں ہوں گی، اور قبض گیس کا مسئلہ زیادہ ہوگا۔ تو یعنی وہ گلر کم رطوبتیں یہ جو پیدا کرتا ہے ہائپوتھائرائڈزم، اس میں یہ علامات ہوگی۔ اور جو نارمل کوئی علامات نہیں پیدا کر رہا گلر، اس میں صرف ایک گلر نظر آئے گا، جسم میں اور کوئی علامات نہیں ہوں گی۔ اب اس کے لیے جو گلر جو کیوں بنتا ہے یا اس کے لیے کیا انویسٹیگیشن کروانی چاہیے۔ دیکھیں گلر بنتا کیوں ہے۔ ایک تو کامن ایک وجہ ہے آیوڈین کی کمی۔ جب آیوڈین کی کمی ہو، آیوڈین گلر کے لیے یہ تھائرائڈ غدود کے لیے ضروری ہوتی ہے، یہ جب کم ہو تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ گلر بن جاتا ہے۔ اس کے کئی ایک میکانزم ہوتا ہے، وہ عام طور پہ نان میڈیکل پرسن کو سمجھ نہیں آتا، اس لیے ہم سادہ لفظوں میں کہ آیوڈین کی کمی سے گلر بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں میں جینیٹیکلی
یعنی وراثتی طور پہ گلڑ بننے کی شرح ہوتی ہے، ان میں بھی گلڑ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ جو اس طرح کئی کو ایک بیماری ہوتی ہے گریز ڈیزیز، اس میں گلڑ بن جاتا ہے جو کہ زیادہ رطوبت پیدا کرتا ہے۔ اس طرح جو کئی دفعہ گلڑ جو ہے وہ آئوڈین کی کمی والا ہوتا ہے اور نارمل ہوتا ہے، وہ غدود، وہ تھائرائڈ بڑا ہوتا ہے گلینڈ غدود، لیکن وہ گلڑ رطوبتیں پیدا زیادہ نہیں کرتا، نارمل ہوتی ہیں، لیکن لیٹر آن یہ گلٹیوں والا گلڑ بن جاتا ہے جو زیادہ رطوبتیں پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے خاص طور پہ کئی دفعہ گلڑ تھائرائڈ کی رسولی یا تھائرائڈ کے ٹیومر کی وجہ سے بنتا ہے۔ تھائرائڈ کے مختلف قسم کے کینسر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ گلڑ ہی وہ بھی کہلائیں گے، وہ بڑا ہوگا تھائرائڈ وجود۔ تو یہ ہو گئی عام طور پہ جو گلڑ کے بڑھنے کی وجوہات اور اقسام۔ اب آ گیا کیا کیا اس کے لیے ٹیسٹ کروائے جائیں گے۔ علامات میں نے بتا دی، یہ رطوبتیں کم ہونے کی بھی گلڑ میں، رطوبتیں زیادہ ہونے کی بھی، ایک تو گلڑ نظر آئے گا چیک کرنے میں، ساتھ وہ جو علامات آئیں گی وہ آئیں گی۔ اب کیا علامات ٹیسٹ کروائیں گے ہم پیشنٹ میں؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم ٹیسٹ کروائیں گے تھائرائڈ فنکشن ٹیسٹ، اس میں T3 T4 TSH، ٹوٹل T3 T4 TSH بھی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے فری T3 فری T4 TSH لیول سیرم میں، تو وہ سیرم میں یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں اور اس میں پتہ لگ جائے گا کہ یہ ہائپر تھائرائڈ ہے یا ہائپو تھائرائڈ ہے، یعنی گلڑ جو ہے وہ زیادہ رطوبتیں پیدا کر رہا ہے یا کم پیدا کر رہا ہے یا نارمل پیدا کر رہا ہے، تو وہ ڈائگنوز ہو جائے گا وہ کہ یہ ٹیسٹوں میں کیا آ رہا ہے رطوبتیں علامات کے علاوہ، اس کے مطابق ہم میڈیسن پھر پرسکرائب کریں گے۔ وہ میڈیسن باقی بیس لائن انویسٹیگیشن جنرل کروائیں گے ہم، CBC، بلڈ شوگر، کمپلیٹ یورین، اس کے علاوہ گلڑ کے لیے تھائرائڈ سکین ہوتا ہے، تھائرائڈ کا الٹرا ساؤنڈ تھائرائڈ کے وجود کا ہو سکتا ہے، اور اس کا جو سکین ہے وہ ریڈیو آئیڈین کا انجیکشن لگا کے یا آئیڈین پلا کے ریڈیو آئیڈین کا سکین کر لیتے ہیں تھائرائڈ کے وجود کا، اس میں پتہ لگ جاتا ہے یہ گلٹیوں والا گلڑ ہے کہ یہ ڈیفیوز گلڑ ہے۔ تو اس کے بعد آ گیا اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے، دیکھیں اگر گلڑ ڈیولپ ہو گیا ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ ہے ڈپینڈنگ اپون کس قسم کا گلڑ ہے۔ ایک تو اس کی رطوبتوں اگر زیادہ پیدا ہو رہی ہیں یا کم پیدا ہو رہی ہیں یہ میٹر کرے گا، اور اس کا سائز کتنا ہے۔ اگر گلڑ کا سائز اتنا زیادہ ہے کہ وہ سانس لینے میں مسئلہ کر رہا ہے، وہ پریشر ڈال رہا ہے، تو پھر تو آپریشن کروانا ہی پڑے گا۔ اگر وہ ایسے لیٹے بھی سانس لینا رکتا ہے یا نماز پڑھتے ہوئے سانس رکتا ہے، وہ سانس کی نالی کو دباتا ہے، خوراک کی نالی میں دباتا ہے اور سانس لینے میں یا خوراک کھانے میں مسئلہ کرتا ہے، تو پھر اس کا آپریٹ کروانا کمپلسری ہو جائے گا۔ وہ اس کے لیے تھائرائڈیکٹمی ہوتی ہے، یا ٹوٹل تھائرائڈیکٹمی، پورا غدود ریموو کر دیتے ہیں، یا نیئر ٹوٹل تھائرائڈیکٹمی، تھائرائڈ کا ایک پیس چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر یہ پارشل تھائرائڈیکٹمی، کچھ تھائرائڈ ریموو کر دیں گے، تھائرائڈ گلینڈ گلڑ کا کچھ حصہ رہنے دیں گے۔ اب آ گیا اگر رطوبتیں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں اور یا رطوبتیں کم پیدا ہو رہی ہیں، دیکھیں اگر کم پیدا ہو رہی ہیں رطوبتیں اور گلڑ ہے تو گلڑ کا ریموو کرنا نہ کرنا وہ تو ہماری چوائس ہے۔ کئی دفعہ پیشنٹ کہتا ہے کہ نہیں جی گلڑ بڑا ہے، ہمیں اچھا نہیں لگ رہا، ہوتا بھی وہ مناسب سائز کا ہے، لیکن پیشنٹ کہتا ہے نہیں ہم نے ریموو کروانا ہے، تو گلڑ ریموو کرنے کے بعد بھی تھائروکسن ایک ہارمون ہے، ٹیبلٹ فارم میں آتا ہے، یہ تھائرائڈ جو پیدا کرتا ہے رطوبتیں وہی چیز ہے، کیونکہ اس پیشنٹ میں وہ تھائرائڈ ہارمون کم پیدا ہو رہا ہے رطوبتیں، تو اس میں تھائروکسن ٹیبلٹ ڈیوائز کر دیتے ہیں، 3 ٹیبلٹ 2 ٹیبلٹ 50 مائکرو گرام کی ڈیلی نہار پہ، تو وہ روٹین میں چلتی ہیں اور پھر اس کے لیے مانیٹرنگ کی جاتی ہے کہ وہ صحیح جا رہا ہے، اس میں انویسٹیگیشن میں لیول کیسا آ رہا ہے یا علامات کیسی آ رہی ہیں پیشنٹ کیسا فیل کر رہا ہے۔ اب یہ ہو گیا ہائپو تھائرائڈزم۔ اب ہائپر تھائرائڈزم باقی جنرل ٹریٹمنٹ ہوگی، یعنی اسپیسیفک ٹریٹمنٹ تھائروکسن ہارمون تھائرو پلس جو جنرل ٹریٹمنٹ میں پین کلر اور کوئی ملٹی وٹامن، کوئی منرلز وغیرہ۔ اب آ گیا اگر گلڑ ہے جو زیادہ رطوبتیں پیدا کر رہا ہے، وہ ہائپر تھائرائڈزم ہے، تو پھر اگر میڈیسن کے ساتھ پہلی ٹریٹمنٹ ہے، دوسرا ٹریٹمنٹ ہے سرجری۔
میڈیسن کے ساتھ اگر ٹریٹمنٹ کرنی ہے گلڑ جتنا بھی سائز ہے تو میڈیسن کے ساتھ اگر سرجری کا ٹریٹمنٹ کرنی ہے تو اینٹی تھائرائڈ ڈرگ آتی ہیں، مختلف اقسام کی آتی ہیں، وہ ہم پیشنٹ کے لیے ایڈوائز کر دیتے ہیں۔ نیو مرکازول ہے تو پروپائل تھائرائڈ اس کا فارمولا ہوتا ہے، تو وہ پیشنٹ کو ہم پرسکرائب کر دیتے ہیں۔ وہ اس کی جو رطوبتیں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں ان کو وہ نیوٹرلائز کرتا ہے، ان کو روکتا ہے کام کرنے سے، جس کی وجہ سے وہ علامات پیشنٹ میں کم ہو جاتی ہیں۔ پلس علامتی علاج ہم کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں تو اگر دھڑکن تیز ہے انڈیرال ٹیبلٹ بیٹا بلاکر یوز ہوتی ہیں، یا کوئی پین ہے تو پین کلر یوز ہوتی ہیں، اگر ویکنیس ہے تو کوئی ملٹی ویٹامن کوئی منرلز یوز ہوتے ہیں۔ تو یعنی مقصد ہے کہ اگر ہائپر تھائرائڈ ہے، زیادہ دوسروں والا گلڑ ہے، تو ہم اس کے لیے اگر نہیں آپریٹ کروانا چاہتے تو بہتر ڈاکٹر سمجھتا ہے تو میڈیسنل ٹریٹمنٹ تو یہی ہے کہ ڈرگ اس کے لیے دوسروں کو کے لیے یوز کرتے ہیں ہم، پلس علامتی جو دل کی دھڑکن کنٹرول کرنے کے لیے، وائبریشن کنٹرول دل کی کرنے کے لیے میڈیسن یوز کرتے ہیں۔ اگر دوسری ٹریٹمنٹ ہے آپریشن، اگر ہائپر تھائرائڈ ہے، زیادہ رطوبتیں ہیں تو اس کے لیے آپریشن جو ہے وہ ایک ٹریٹمنٹ ہے۔ وہ کئی پیشنٹ اسے پریفر کرتے ہیں، کئی دفعہ ڈاکٹر بھی کئی اسے فزیشین پریفر کرتے ہیں، تو اس کے لیے پھر تھائرائڈیکٹمی کر دی جاتی ہے۔ تھائرائڈیکٹمی کی ایک کمپلیکیشن یہ ہے کہ بعد میں پیشنٹ ہائپو ہو جاتا ہے، رطوبتیں پھر کم پیدا ہوتی ہیں۔ جب تھائرائڈ پورا ہی ریموو ہو گیا وجود تو گلڑ کے ساتھ گلڑ جب نکالا تو گلڑ کا کوئی پیس بھی نہ بچا، تو وہ وجود ہی بڑی ہوتی ہے، تو پھر اس پیشنٹ میں پوری عمر کے لیے تھائروکسن دی جانی پڑے گی۔ تو وہ تھائروکسن ہارمون دیتے رہیں گے تو جسم چلتا رہے گا، کیونکہ میٹابولزم باڈی کا وہی کنٹرول کرتا ہے۔ تو یعنی ایک سرجیکل ٹریٹمنٹ ہوگی، ایک میڈیسن کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہوگی۔ اب اس میں آ گیا مانیٹرنگ۔ اگر جو بھی ٹریٹمنٹ ہم نے کی اس کی بعد میں مانیٹرنگ ہوگی۔ مانیٹرنگ کیا مثلاً تھا اس کے لیے T4 T3 اور یہ TSH لیول بعد میں دیکھا جائے گا، کبھی کبھی 6 ماہ بعد، کبھی سال بعد، کہ کیا وہ جو ڈرگز ہم دے رہے ہیں اس پیشنٹ میں، یا اس کی سرجری ہوئی ہے تو اس کے بعد یہ لیول مینٹین ہو رہا ہے اس کا، یا ابھی بھی لیول زیادہ ہے یا کم ہے، اور علامات کیسی ہیں، اگر علامتی طور پہ بھی کیسی پیشنٹ کیسا ہے اور بایولوجیکل ٹیسٹ میں کیسا وہ آ رہا ہے، تو یہ مانیٹرنگ اس کی ہے، وہ 6 ماہ کے بعد عام طور پہ ہوتی ہے۔ تو یعنی اس کے علاوہ جو ڈائٹ ہے یہ ہم اگر آیوڈین کی کمی جنرل پاپولیشن میں بھی آیوڈین ایڈوائز کریں گے، آیوڈین والا نمک، یعنی یہ جو عام آیوڈائز نمک ہے یہ اتنے انرچ نہیں ہوتے، ان میں آیوڈین نہیں ہوتی، یہ صرف ایویں اوپر لکھا ہوتا ہے آیوڈائز سالٹ۔ تو اس میں بہتر ہے کہ چکی والا نمک ہوتا ہے، اس میں محکمہ ہیلتھ جو ہے وہ آیوڈین مہیا کرتا ہے چکیوں کو، جو لوکل چکیاں ہیں کہ وہ فری دیتا ہے کہ وہ آیوڈین اس سالٹ میں ڈالیں، اور وہ جو نمک انہوں نے پیسا ہے وہ منڈیوں میں آتا ہے تو اس نمک میں آیوڈین ہوتی ہے، تو اس کے کھانے سے آیوڈین کی کمی پوری ہو جائے گی۔ تو آیوڈین کی کمی کو بھی پورا کرنا چاہیے ان پیشنٹ کو میں بھی جن میں ویسے ہی تھائرائڈ ہارمون کم آ رہا ہے، گلڑ نہیں بھی ہے، اور ان میں بھی جن میں گلڑ ہے اور آیوڈین کی کمی ہم سسپیکٹ کر رہے ہیں، یعنی آیوڈین کی کمی کو پورا کرنا ہر صورت میں ضروری ہے، اور وہ نمک جس میں آیوڈین ہے وہ نمک کا استعمال گھر میں کرنا چاہیے، اور وہ چکی والا نمک ہی ہوتا ہے۔ تو باقی یہ رہ گیا کہ یہ گلڑ جو ہے اس کا آپریشن ہمیشہ اس کے لیے اس کا حل نہیں ہے۔ کاسمیٹیکلی تو کوئی آدمی بھی چاہے اس میں علامات ہیں چاہے نہیں ہیں وہ گلڑ کا آپریٹ کروا سکتا ہے اگر گلڑ ہے تو، لیکن آئیڈلی جو یہ فزیشین آپ کا ڈیسائیڈ کر کے آپ کو بتا سکتا ہے کہ گلڑ کا آپریشن کروانا ضرورت ہے یا نہیں ہے، کیونکہ گلڑ کا جب آپریشن ہوتا ہے تو کچھ پیچیدگیاں ہوتی ہیں۔ ایک پیچیدگی اس کی ہوتی ہے کہ اس میں پورا گلڑ کے ساتھ وہ وجود ریموو ہو جاتا ہے تو تھائروکسن ساری عمر کے لیے کھانی پڑتی ہے۔ دوسرا کیلشیم والے وجود ہوتے ہیں اس کے پیچھے چھوٹے چھوٹے موجود، وہ بھی ریموو ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کیلشیم کی کمی رہنے لگتی ہے، اور اس کے لیے کیلشیم کے انجیکشن ایڈوائز کرنے پڑ جاتے ہیں اس پیشنٹ کو، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے ہی ضروری ہو جاتے ہیں، نہیں تو کیلشیم کی کمی کی کئی علامات آتی ہیں۔ یہ ہم کسی سیپریٹ ولاگ میں کیلشیم کی کمی اور یہ گلڑ کے آپریشن کے بعد ہونے والے اثرات پر ڈسکس کریں گے۔ باقی یہ ہو گیا کہ گلڑ جو ہے یہ غدود ہے، اگر میری اپنی اوپینین پوچھیں، اگر گلڑ کی غدود ہے، اگر کوئی علامت نہیں پیدا کر رہی
اگر وہ یہ سانس کی نالی اور خوراک کی نالی پہ پریشر نہیں ڈال رہی، کوئی علامات بھی نہیں پیدا کر رہی، ٹیسٹ میں بھی نارمل ہے، تو پھر تو کسی میڈیسن کی بھی ضرورت نہیں، ایون سرجری کی ضرورت نہیں۔ اگر گلڑ کی حدود علامات پیدا کر رہی ہے تو پھر ان علامات کی ٹریٹمنٹ ہے۔ اگر وہ گلڑ کی حدود ہے، وہ گلڑ ہے، تھائرائڈ گلینڈ کی حدود ہے اور وہ کافی پرابلم کر رہی ہے تو وہ ان علامات کا علاج کرنا چاہیے۔ پلس اگر پرماننٹ ٹریٹمنٹ میں سرجری ایک آپشن ہے، اتنا بڑا گلڑ ہے، وہ کمپریشن کر رہا ہے، تو کچھ سرجری ہی ٹریٹمنٹ آف چوائس ہوگی۔ تھینک یو۔